پاک فوج کا معیشت کی بحالی کے لیے حکومت کی ہر ممکن معاونت کرنے کے عزم کا اظہار۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس میں حکومت کے اقتصادی بحالی منصوبے، فیسیلیٹیشن کونسل، زراعت، کانکنی، معدنیات اور دفاعی پیداوار کے شعبوں میں فوج کے کردار کے بارے میں بریفنگ۔ مادر وطن کے دفاع میں بہادر سپاہیوں کی مسلسل قربانیوں کو زبردست خراج عقیدت پیش۔ پاک فوج کی آپریشنل تیاریوں اور تربیتی پہلوؤں پر بھی تفصیل سے غور۔ کالعدم ٹی ٹی پی کی پڑوسی ملک میں محفوظ پناہ گاہیں اور کارروائی کی آزادی پر افسوس کا اظہار۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ معروضی تربیت ہماری پیشہ ورانہ مہارت کا خاصہ ہے۔ ہمیں اپنی قومی سلامتی کو لاحق کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ متفقہ فیصلہ ہوا کہ ہم مل کر ایک نئے پارٹی کی بنیاد رکھیں گے جس کا نام پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین ہوگا۔ پی ٹی آئی کے سابق رہنما اور سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک کا پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز بنانے کا اعلان۔ سابق وزیر اعلیٰ محمود خان، سابق رکن قومی اسمبلی شوکت علی اور سابق وزیر اشتیاق ارمڑ بھی شامل۔ پرویز خٹک کا 57 سابق ایم پی ایز اور ایم این اے سے رابطوں کا دعویٰ۔ سانحہ 9 مئی کی بھی مذمت۔ ویڈیو پیغام میں کہا، پارٹی منشور اور جھنڈے سے متعلق جلد اعلان کریں گے۔ ہمارا فیصلہ پاکستان کے مفاد میں ہوگا۔ بتایا جائے کہ پی ٹی آئی نے الیکشنز کا وقت کیوں ضائع کیا، یہ راز کھلے گا تو سب کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ استحکام پاکستان پارٹی کے پیٹرن ان چیف جہانگیر ترین کا پرویز خٹک کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ آج ہماری حکومت ہے جو کہ اگلے ماہ وہ اپنا مدت مکمل کر لے گی، اور مدت مکمل ہونے سے پہلے ہم انشاءاللہ جائیں گے اور نئی انٹرم گورنمنٹ آئے گی۔ نگران وزیر اعظم کس کی مرضی کا ہوگا؟ 2 بڑوں میں یہ بات طے تقریباً ہو چکی ہے، کیونکہ جس بند کمرے کی میٹنگ میں آصف علی زرداری اور شہباز شریف نے ملاقات کی، میں تو نہیں تھا۔ حکومت کا اگلے ماہ معاملات نگراں حکومت کے حوالے کرنے کا اعلان۔ ملک میں سیاسی ہلچل شروع۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے نگراں سیٹ اپ کے لیے مشاورتی عمل شروع کر دیا۔ سابق صدر آصف زرداری کے بھی اسلام آباد میں ڈیرے۔ کسی سیاستدان کو ہی نگراں وزیر اعظم بنائے جانے کا امکان۔ مسلم لیگ نون کا عام انتخابات میں سیاسی اتحاد نہ کرنے کا فیصلہ۔ سندھ میں پیپلز پارٹی کا مقابلہ کرنے کے لیے جی ڈی اے سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر غور۔ پی ٹی آئی کا نگراں سیٹ اپ کے لیے مشاورت نہ کرنے کا شکوہ۔ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں، شہباز زرداری بیٹھک نے دبئی کے فیصلوں پر مہر ثبت کر دی۔ اتحادی حکومت نے گزشتہ حکومت کے گند کو صاف کر دیا۔ معاشی استحکام والا پاکستان دے کر جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کی مشاورت سے نگراں سیٹ اپ کا اعلان کیا جائے گا۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی پریس کانفرنس، کہا آج پی ٹی آئی پروجیکٹ والے بھی شرمندہ ہیں۔ موجودہ حکومت اپنی آئینی مدت پوری کرے گی۔ وزیر اعظم پہلے ہی کہہ چکے ہیں الیکشن 90 دن کے اندر ہوں گے۔ نئی پارٹی بنانے کا جواب پرویز خٹک ہی دے سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی مانگے تانگے کی پارٹی تھی۔ یہ 3 کروڑ کی آبادی کا شہر منتظر ہے ایک شفاف، غیر جانبدارانہ تعصب سے پاک مردم شماری کا۔ اس شہر کی آبادی 3 کروڑ کے لگ بھگ ہے، اور اس سے کم پر ہم کسی بھی مردم شماری کے اعداد و شمار کو تسلیم نہیں کریں گے۔ پرانی مردم شماری پر انتخابات قبول نہیں کریں گے۔ حکومتی اتحادی ایم کیو ایم پاکستان نے خبردار کر دیا۔ خالد مقبول صدیقی کا حلقہ بندیوں میں کی گئی لسانی تفریق کو الیکشن سے پہلے درست کرنے کا مطالبہ۔ کہا وفاقی حکومت اور خاص طور پر مسلم لیگ نون کی ذمہ داری ہے عام انتخابات کے حوالے سے اہم فیصلوں پر ایم کیو ایم کو اعتماد میں لیا جائے۔ حکومت سے کراچی میں ایم کیو ایم لندن کی سرگرمیوں کا نوٹس لینے کا بھی مطالبہ۔ عوام سے کسی بھی منفی سرگرمی میں حصہ نہ لینے کی اپیل کر دی۔
پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کا انتخابی اصلاحات کی متعدد شقوں پر تحفظات کا اظہار، متحدہ نے کراچی کی حلقہ بندیوں پر اعتراضات اٹھا دیے، پیپلز پارٹی کو نتائج کی تاخیر پر تحفظات، آر ٹی ایس کو مؤثر، ریٹرننگ آفیسر کو اکاؤنٹیبل بنانے کا مطالبہ، پارلیمانی کمیٹی میں الیکشن اصلاحات میں مزید ترامیم شامل کر دی گئیں، الیکشن ایکٹ میں بڑے پیمانے پر ترامیم پر وزارت قانون نے سر پکڑ لیا، محدود وقت میں اتنی بڑی قانون سازی پر تحفظات کا اظہار، حکومت کو 28 جولائی تک قانون سازی مکمل کرنے کا مشورہ۔ نئی مردم شماری منظور نہ ہو تو پرانی منظور شدہ مردم شماری پر الیکشن ہوتے ہیں، وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا کہنا ہے، انتخابی اصلاحات کمیٹی کا مسودہ حتمی ہو گیا ہے، انتخابی اصلاحات کو تحریری شکل میں لانا ہے، مجوزہ مسودہ کل کمیٹی کے سامنے پیش کیا جائے گا، ایک دو تجاویز کے حوالے سے دیکھا جائے گا کہ وہ آئین سے متصادم تو نہیں۔ اسمبلی مدت پوری کرے گی، توڑنے کی تاریخ کا فیصلہ پیپلز پارٹی لیڈرشپ کی مشاورت کے بعد ہوگا، وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کا کہنا ہے پیپلز پارٹی بھاری اکثریت سے دوبارہ اقتدار میں آئے گی، عوام جس کو چاہیں گے ووٹ دیں گے، کئی لوگ پیپلز پارٹی سے رابطے میں ہیں، سیاسی ماحول کو گرمانے کے لیے ایم کیو ایم بیانات دے رہی ہے، جتنے مصنوعی تجربے کرنے تھے کر لیے۔ الیکشن کمیشن نے 20 جون تک ووٹرز کے اعداد و شمار جاری کر دیے، ملک بھر میں ووٹرز کی کل تعداد 12,60,66,874 ہو گئی، مرد ووٹرز کی تعداد 6,80,99,615 جبکہ خواتین ووٹرز کی تعداد 5,79,67,259 ہو گئی، 45% ووٹرز 35 سال سے کم عمر ہیں۔ Up is taken at cover. Edge taken. Now with it you sound Pakistan testing. گول ٹیسٹ میں پاکستان کا ٹاپ آرڈر فلاپ، سری لنکا کے 312 رنز کے جواب میں 101 رنز پر آدھی ٹیم پویلین لوٹ گئی، سعود شکیل اور آغا سلمان نے لڑکھڑاتی بیٹنگ لائن کو سہارا دے دیا، دونوں کے درمیان چھٹی وکٹ پر 160 رنز کی شراکت داری قائم، امام الحق 1، عبداللہ شفیق 19، شان مسعود 39، کپتان بابر اعظم 13 اور وکٹ کیپر بلے باز سرفراز احمد 17 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے، قومی ٹیم 221 رنز سے تیسرے روز کھیل کا آغاز کرے گی۔ سرفراز احمد ٹیسٹ کرکٹ میں 3000 رنز مکمل کرنے والے پہلے پاکستانی وکٹ کیپر بن گئے، سنگ میل 52ویں ٹیسٹ میں عبور کیا، وکٹ کیپر بیٹر 21 50s اور 4 سینچریز بھی سکور کر چکے۔ سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں شہریوں کے ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر سماعت کل ہوگی، وفاقی حکومت نے تحریری جواب جمع کرا دیا، فوجی عدالتوں کے خلاف درخواستیں ناقابل سماعت قرار دینے کی استدعا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف توشہ خانہ کیس کی سماعت، ڈسٹرکٹ سیشن اسلام آباد نے الیکشن کمیشن کی جانب سے مزید 5 گواہان کو بلانے کی درخواست مسترد کر دی، فہرست میں پہلے سے موجود دونوں گواہان کو طلب کر لیا۔ پرویز الہی 1 ماہ کے لیے 3 MPO کے تحت نظر بند، پولیس کی سفارش پر ڈپٹی کمشنر لاہور نے نوٹیفیکیشن جاری کیا، پرویز الہی نے اپنی نظر بندی کے احکامات کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ گلگت بلتستان اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر انتخاب کا عمل مکمل، پی ڈی ایم اتحاد کی نامزد امیدوار سعدیہ دانش بلا مقابلہ ڈپٹی اسپیکر منتخب، پی ٹی آئی فارورڈ بلاک نے بھی پی پی رکن سعدیہ دانش کی حمایت کی۔ کراچی سٹی کونسل اجلاس میں منحرف ارکان کے پہنچنے پر پی ٹی آئی ارکان مشتعل، ایک دوسرے کے خلاف شدید نعرے بازی کے بعد ہاتھا پائی، شدید ہنگامہ آرائی کے باعث اجلاس ملتوی، میئر کراچی مرتضی وہاب
جماعت اسلامی پر برس پڑے، کہا نعرے بازی کر کے کونسل کے اجلاس میں تلاوت کا تقدس بھی پامال کیا گیا۔ حافظ نعیم فرعون بن کر بیٹھے تھے، جماعت بتائے کہ الیکشن مہم چلانے کے پیسے کہاں سے آئے۔ حافظ نعیم کو تحفے میں شیروانی دینے کی پیشکش بھی کر ڈالے۔ قرارداد لائیں گے، مرتضی وہاب کو قبضہ میئر لکھا اور پڑھا جائے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم کی پریس کانفرنس، بولے ہم اور پی ٹی آئی کے اراکین آج ساتھ ہیں، نون لیگ والوں کو بھی ساتھ آنے کی دعوت دیتا ہوں۔ تمام اداروں پر مشتمل ایک JIT بنائی جائے تاکہ پتہ لگ سکے کہ پی ٹی آئی کے 32 اراکین کہاں گئے۔ سندھ کے ہر محکمے میں کرپشن کا سسٹم موجود ہے، مرتضی وہاب سے کوئی دشمنی نہیں۔ دریائے ستلج میں آنے والے پانی کا بڑا ریلا بہاولپور پہنچ گیا، متعدد دیہات زیر آب، فصلوں کو شدید نقصان۔ بہاول نگر، منچن آباد اور چشتیاں کے متاثرہ علاقوں میں پاک فوج کا ریلیف آپریشن جاری، بچوں، خواتین اور بزرگوں سمیت متاثرین کی محفوظ مقامات پر منتقلی، متاثرین میں راشن، پانی اور کھانا بھی تقسیم۔ غیر قانونی قرضہ اپلیکیشن کے خلاف کارروائی کا آغاز، وزیر IT امین الحق کی چیئرمین PTA کو فوری کارروائی کی ہدایت، کہا اب تک 43 اپلیکیشنز کو بلاک کر دیا گیا۔ سوشل میڈیا پر مافیا کی بلیک میلنگ ناقابل برداشت ہے، عوام ایسی اپلیکیشنز کی شکایت PTA FIA میں درج کروائیں۔ کراچی سپر ہائی وے صنعتی ایریا میں پرفیوم فیکٹری میں لگی آگ پر 60% قابو پا لیا گیا۔ چیف فائر آفیسر اشتیاق احمد کے مطابق آگ کو مزید پھیلنے سے روک دیا گیا، اطراف کی فیکٹریز کو نقصان کا کوئی اندیشہ نہیں۔ پرفیوم، کاسمیٹکس اور ربر کی وجہ سے آگ پر قابو پانے میں مشکلات ہوئیں۔ لون کمپنی کی بلیک میلنگ کے معاملے پر FIA کی اہم پیش رفت، 74 کیسز پر انکوائری شروع، 3 مقدمات درج کر کے 17 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ایزی لون میں ملوث 30 اکاؤنٹس سیل، گرفتار ملزمان کو کل مقامی عدالت پیش کیا جائے گا۔ بجلی کی فی یونٹ قیمت میں تقریباً 5 روپے کے اضافے نے مہنگائی کے مارے عوام کو چکرا کر رکھ دیا۔ شہریوں نے بجلی کا اتنا بڑا جھٹکا ناقابل برداشت قرار دے دیا۔ ملک میں چینی اور آٹے کا بحران بھی برقرار، شہریوں کے لیے ٹماٹر اور آلو خریدنا بھی امتحان بن گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 67 پیسے مہنگا، 279 روپے 26 پیسے پر بند ہوا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 284 روپے کا ہو گیا۔ فی تولہ سونا بھی 1600 روپے اضافے سے 2,14,800 روپے کا ہو گیا۔ کینیڈا کے شہر مالٹن انٹاریو میں خالصتان ریفرینڈم کا دوسرا مرحلہ، ووٹ ڈالنے کے لیے ہزاروں سکھوں کا سیلاب امڑ آیا۔ 42,000 سے زائد سکھوں نے گھنٹوں قطاروں میں لگ کر ووٹ ڈالا۔ جنرل کونسل سکھ فار جسٹس گرپتونت سنگھ کے مطابق ہردیپ سنگھ نجر کے قتل سے آزادی کی تحریک مزید تیز ہوئی۔ اسپین کے 20 سالہ کارلس الکاریز نے 20 سالہ تجربہ کار نوواک جوکووچ کو ومبلڈن میں شکست دے دی۔ پہلی بار ومبلڈن کا تاج بھی سر پر سجا لیا۔ شکست پر سربیا کے جوکووچ مایوس، غصے میں ریکٹ بھی توڑ ڈالا۔ تقسیم انعامات کی تقریب کے دوران بیٹی کو مسکراتا دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے۔ نظر رکھنے والے بندے جی چاروں پاسے کس طرح ہی ٹیکسی ساڈے تھانے